کچھ ہفتے پہلے انڈین میڈیا نے یہ خبریں رپورٹ کرنا شروع کی تھیں کہ پاکستانی ملٹری بنگلہ دیش آ رہی ہے. ان کے جو ٹاپ کے آفیشلز ہیں وہ بنگلہ دیش آئیں گے فیبروری کے اندر, اور بنگلہ دیش آ کر تو وہ یہاں پر ٹریننگ دیں گے. بنگلہ دیشی ملٹری کے جو نوجوان آفیسرز ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی. اچھا, بڑا شور شرابہ انڈین میڈیا کے اندر اس خبر پہ ہوا, لیکن اس کے بعد بنگلہ دیش نے آفیشلی ان خبروں کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, یہاں پر کوئی ملٹری نہیں آ رہی ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن ضرور بنگلہ دیش کی ملٹری کا پاکستان گیا, اور وہاں پر ڈیفنس کوآپریشن بڑھانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی. اس پہ انڈین میڈیا نے کاؤنٹر سٹوریز لگانا شروع کر دی کہ دیکھا, ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے دال میں کچھ کالا ہے, کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے, تبھی ہم کہہ رہے تھے کہ ٹریننگ کا معاملہ یہاں پر شروع ہونے والا ہے. اب کچھ ایسا ہی سین دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے, اور اس مرتبہ لیکن بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. انڈین میڈیا نے کچھ دنوں سے لے کر یہ خبریں لگانا شروع کی ہوئی ہیں کہ 21 جنوری سے لے کر 21 جنوری سے لے کر پاکستانی سیکرٹ ایجنسی ISI کے ٹاپ کے آفیشلز بنگلہ دیش میں موجود ہیں, اور یہاں پر ان کی بڑی ہائی لیول کی میٹنگز ہو رہی ہیں, اور بنگلہ دیش کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک کریٹ کرنے کی یہاں پر پاکستانی ISI کوشش کر رہی ہے. اب یہ ایک ڈراؤنا خواب جسے کہتے ہیں نا, اس طرح کا سیناریو انڈیا کے لیے ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ڈراؤنے خواب جیسا سیناریو ہے, بیکاز وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر پاکستان موجود ہو, چاہے وہ چٹاگونگ ہل ٹریکٹس کے علاقے ہوں, چاہے وہ چکن نیک کا علاقہ ہو انڈیا کا جس کا بارڈر رنگ پور کے ساتھ لگتا ہے بنگلہ دیش کے. تو وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر ان کی پریزنس ہو, نہ پاکستانیوں کی نہ چائنیز کی. شیخ حسینہ کے دور میں تو وہ پریشان تھے, یہاں پر چائنیز ورکرز کو نہیں آنے دے رہے تھے, آپ کے علم میں ہوگا. وہ چاہ رہے تھے کہ بارڈر کے ایریاز کے پاس والے جو پروجیکٹس ہیں وہ چائنیز نہ کریں. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ ورکرز کے بھیس میں یہاں پر PLA کے لوگ آ سکتے ہیں. اس طرح کی انڈین ایکسپرٹس نے تھیوریز فلوٹ کی تھی اپنی میڈیا کے اندر. البتہ اب یہ جو ISI کے آفیشلز کے بنگلہ دیش آنے کا معاملہ ہے, اس میں بھی کچھ ویسا ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے میڈیا کے اندر جیسا آرمی کی جو ٹریننگ کے معاملات تھے نا, جیسے اس وقت انڈیا کی طرف سے کلیم کیا گیا میڈیا کے اندر, اور بنگلہ دیش نے اس کا ڈینائل کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے. بنگلہ دیش کی طرف سے آفیشلی یہ کہا گیا ہے کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, پاکستانی جو سیکرٹ ایجنسی ہے وہ یہاں پر نہیں آئی. یاد رکھیے گا, یہ جو سیکرٹ ایجنسیز کے دورے ہوتے ہیں, وزٹس ہوتے ہیں, اب ان کا نام ہی دیکھیں نا, سیکرٹ ایجنسیز, نام ہی ان کا وہی ہے, خفیہ ایجنسیز, سیکرٹ ایجنسیز. ان کے جو اکثر وزٹس ہوتے ہیں وہ سیکرٹ ہی ہوتے ہیں, مطلب جہاں پر پبلک کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بتایا جاتا ہے, جہاں ضرورت نہیں ہوتی تو نہیں بتایا جاتا. صرف پاکستان بنگلہ دیش کی بات نہیں, ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. جو سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بیہائنڈ دا سینس کام کرتی ہیں, شیڈو میں رہتی ہیں, مین اسٹریم میں نہیں آتے, ہائی لائٹ نہیں ہوتے زیادہ, کیونکہ ان کے کام کی نیچر ایسی ہوتی ہے. لیکن بہرحال جیسے آرمی ٹریننگ والا معاملہ بنگلہ دیش نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہونے جا رہی, ویسے ہی ISI کے آفیشلز کے یہاں بنگلہ دیش آنے کے معاملات پر بھی بنگلہ دیش نے آفیشلی یہ کہا ہے کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن انڈین میڈیا اپنی خبر پہ قائم ہے. انڈین میڈیا کہہ رہا ہے ہمیں ہمارے انٹیلیجنس سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر, ہماری انٹیلیجنس ہمیں بتا رہی ہے. نیوز 18 انڈیا کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے, انہوں نے یہ سٹوری لگائی ہے کہ ISI چیفز ڈھاکہ وزٹ پوائنٹس ٹو پاکستان's نارتھ ایسٹ انڈیا ایمبیشن سے انٹیلیجنس سورسز. اب دیکھیں, کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ پاکستانی سیکرٹ ایجنسی کے لوگوں کی بنگلہ دیش کے اندر وزٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس سے انڈیا کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دو ملکوں کا بائیلیٹرل معاملہ ہوگا. اور یہ کوئی اچنبے کی بات تو ہے نہیں. دیکھیں نا, انڈیا کے بھی تو یہ جو دوال صاحب ہیں, NSA دوال صاحب, ذرا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, شیخ حسینہ کے دور میں یہ کتنی مرتبہ بنگلہ دیش آ چکے ہیں. انڈیا کی جو سیکرٹ ایجنسی را ہے, ان کے آفیشلز کتنی بار آ چکے ہیں سرکاری وزٹ پہ, کئی مرتبہ آ چکے ہیں, بے شمار مرتبہ آ چکے ہیں. یہ وزٹس ان کی ہوتی رہی ہیں یہاں پر. تو دیکھیں, یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے. آپ آتے ہیں تو سب ٹھیک ہے, دوسرا ملک آتا ہے اگر آفیشیل کام سے تو آپ کہتے نہیں یہ کیوں ہے. تو یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ گڈ. اصل میں تکلیف اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ان یوزول ہے انڈیا کے لیے. پاکستانی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں, آخری مرتبہ میرے خیال سے کوئی بڑا دورہ کب ہوا تھا, اگر مجھے ٹھیک سے یاد پڑتا ہے تو لاسٹ جو بڑی وزٹ ہائی لائٹ ہوئی تھی
दैट वाज बैक इन 1989. 1989 को कितना अरसा हो गया है? 36 साल हो गए मेरे ख्याल से, 36 ईयर्स. 36 ईयर्स के बाद अगर कोई ऐसी विजिट हो रही है पहली मर्तबा, तो यकीनी तौर पर इंडिया के अंदर परेशानी होगी, नेचुरल सी बात है. 1989 में असल में पाकिस्तान के जो ISI के चीफ थे जनरल हमीद गुल साहब, जिनको हीरो ऑफ द अफगान वॉर भी कहा जाता है, सोवियत यूनियन को धबरदूस करने में बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था अफगानिस्तान के अंदर. तो 1989 में वो थे यहाँ पे ISI के चीफ पाकिस्तान में. इनकी मुलाकात कहा जाता है कि जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद जो थे बांग्लादेश के, उनके साथ हुई थी. तो उसके बाद कोई विजिट ऐसा कहा जाता है कि नहीं हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान. तो ये अगर हुई है रिसेंटली, जैसा कि इंडियंस क्लेम कर रहे हैं, तो बड़ी बात होगी यकीनी तौर पर. और ये जो विजिट होगी दोनों मुल्कों की, अगर ऐसी होती है तो ये सीरियसनेस को जाहिर करेगी कि दोनों मुल्क सीरियस हैं डिफेंस के टाइज को बढ़ाने के हवाले से. इंडियन अखबार न्यूज़ 18 ने मजीद दावा किया है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस चीफ्स विजिट टू ढाका शोज द कंट्रीज ओपन एम्बिशन टू कॉज मोर ट्रबल एंड इन्फिल्ट्रेशन in India's northeast. The ISI will ensure elections in Bangladesh are delayed so as to keep the Mohammad Yunus-led interim government in office, sources said. ये बददियानती पे मुबनी मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. इंडियन जो डीप स्टेट है वो रिलेवेंट होने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं. उनका बांग्लादेश में कोई फ्रेंड बचा नहीं है. उन्होंने इतने अरसे तक शेख हसीना को ही प्रमोट किया, उन्हीं को ही सपोर्ट करते रहे. अब उनकी सरकार गिरने के बाद बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे वो हैं जो कि इंडिया और शेख हसीना के जुल्म का शिकार रहे. कभी न कभी बांग्लादेश के अंदर इनके ऊपर जुल्म हुआ है. तमाम जो पार्टीज़ हैं वहाँ पर दीगर, चाहे जमात वाले हों, चाहे BNP वाले हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, अभी स्टूडेंट्स के ऊपर भी आप देखें किस कदर टॉर्चर किया गया. तो ये तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म किया गया अवामी लीग और शेख हसीना के दौर में. तो दे डोंट लाइक इंडिया दैट मच, इट्स एन ओपन सीक्रेट. अब दोस्त बनाने के लिए ज़रूरी क्या है? डिवाइड एंड रूल. भाई आपस में लड़ेंगे तभी तो कोई ना कोई जाएगा ना इंडिया से हेल्प लेने के लिए. आपस में जब लड़ाई होगी, डिवीजन होगी, तभी जाएंगे, वरना कौन पूछेगा इंडिया को? नहीं पूछेंगे. BNP पे ज़्यादा नज़र है इंडिया की. वो चाहते हैं कि BNP इनके साथ मिल जाए, क्योंकि जमात इस्लामी से उनको कोई उम्मीद नहीं है. वो समझते हैं जमात इस्लामी की एक तो नज़रिया उनका, वो जो 2 नेशन थ्योरी वाला नज़रिया है उनका कि हम मुसलमान हैं, हम अलग कौम है, बांग्लादेश इज़ अ सेपरेट कंट्री, इंडिया से कोई लेना देना नहीं. जमात वालों का जो स्टांस है थोड़ा सा हार्ड है. इनको लगता है कि ये जो BNP है ये फिर भी थोड़ा सा लिबरल लाइन ले सकती है अगर इनके साथ हम अच्छे से पेश आएँ तो, और इन पे थोड़ा सा हाथ रखें तो. इस सारे आर्टिकल के अंदर अगर आप मजीद पढ़ेंगे तो आपको यही बददियानती नजर आती है, डिवाइड एंड रूल वाली. कहते हैं एन इंटेलिजेंस असेसमेंट असेस्ड बाय CNN न्यूज़ 18 शोज दैट द ISI चीफ इज नॉट रूटीन बट द स्टार्ट ऑफ न्यू बिजनेस आफ्टर प्रॉपर स्टडी ऑफ द ग्राउंड. The Bangladesh army is divided right now between pro-Awami League faction and army leaders close to students. ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बातें हैं, सारी की सारी अंधेरे में तीर. कहीं ना कहीं पर तो निशाना जाकर लगे, तुक्के मारे जा रहे हैं. अभी रिसेंटली आपने देखा कि इन्होंने एक और शोशा छोड़ा था इसी तरह का कि आर्मी डिवाइडेड है और मोहम्मद यूनिस भाग जाएगा. यहाँ पर मैंने वो खबरें शेयर की हैं इंडियन मीडिया की. मोहम्मद यूनिस जनवरी में भाग जाएगा, आर्मी डिवाइडेड है, आर्मी के अंदर शेख हसीना की लॉबी है, आर्मी के अंदर स्टूडेंट्स की लॉबी है, आर्मी के अंदर BNP की है, आर्मी के अंदर जमात वालों की लॉबी है. रबिश, टोटल रबिश. ऐसी कोई बात है ही नहीं असल में. ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, कोशिश की जा रही है रेलेवेंट बनने के लिए. कोई ना कोई फ्रैक्शन हमारे साथ मिल जाए ताकि उसको फिर हम अपना आशीर्वाद दें और वहां से मामलात हम आगे बढ़ाएं, कोई प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर सके. आगे देखें, खुल के प्लान उन्होंने जाहिर किया हुआ है. They added that the ISI knows that Khalida Zia is unwell and cannot come to power because her son Tariqur Rahman is abroad. In this condition, the only favorable option is the Jamaat-e-Islami cadre that will handle the situation despite a low support base. The sources also said the ISI wants Jamaat and the students on the same page so that Bangladesh remains on the boil and the cadres can be used to cause unrest in India. ये BNP वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे मिले हुए हैं और वो आपको घास नहीं डालेंगे, आप हमारी तरफ आ जाइए.
وہ شروع دن سے لے کر جب سے شیخ حسینہ ملک سے بھاگی ہیں ان کے ریڈار پر بی این پی ہے کہ چلو وہ نہیں تو یہ صحیح، اب ذرا ان کو ہم دانہ ڈالتے ہیں، بی این پی والوں کو اپنی طرف ان کو کرتے ہیں۔ یہ جو بھی رپورٹس انہوں نے لگائی ہیں فیک قسم کی ہیں، جھوٹی رپورٹس ہیں۔ بنگلہ دیش کے پولیٹیکل سرکلز میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محمد یونس کی کئی ملاقاتیں بی این پی کے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ہو چکی ہیں اور وہاں پر جو بھی ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کر لیے جا رہے ہیں، ان کو اندھیرے میں نہیں رکھا جا رہا۔ تو میرے خیال سے بنگلہ دیش کی پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی میچور ضرور ہے کہ وہ ان ڈرامے بازیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک آئی ایس آئی کے آفیشلز کے وزٹ کا سوال ہے تو اگر انہوں نے وزٹ کیا بھی ہے تو انڈین جرنلسٹوں کو کم سے کم پتہ نہیں چلے گا، دیٹس فار شیور۔ اگر ان کی وزٹ کا مقصد کانفیڈینشیل تھا تو میرے خیال سے یہ ان کی سمجھ سے بالاتر چیز ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو جو بھی میوچل ایگریمنٹس کرنے ہوں گے وہ کر دیں گے، انڈیا سے یا انڈیا کے جرنلسٹوں سے، میڈیا سے یا انڈیا کے پالیسی میکر سے وہ نہیں پوچھیں گے اس حوالے سے۔